والدین میں سے دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پایا ان کی خدمت کر کے اپنے جنت کی ٹکٹ حاصل نہ کیا تو وہ سب سے بڑے بدبخت ہے اور شقی ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے میرے دوستو فرمایا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. میرے دوستو آپ سن لو، ماں کی خدمت کرنے والوں میں سے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے رسول کی زندگی میں کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں، تو کہنے لگا تمہارے ماں؟ بولے میرے ماں بیمار ہے۔ بولے اپنے ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کے پاس میرے پیغام بھی جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے رسول سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ تمہارے والدہ کسی تو میرے ماں بیمار ہے کہ اپنے ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پھر پیغام بھی جائے اللہ کے رسول کی بات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اویس آپ جو ہے اپنے ماں کی خدمت کریں، اور ایسے کرتے کرتے اللہ کے رسول میرے دوستو دنیا سے رخصت، لیکن میرے دوستو ان کی والدہ بھی انتقال ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اے عمر فاروق جب بھی آپ کبھی حج کرنے کی جائیں تو سونے کلر کی اور چھوٹے سے قد کی نہ کرن کی رہنے والے محمد اویس نام ہے، آپ ان سے ملاقات کرنا۔ جب بھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ کبھی بھی ان کو ہاتھ خالی نہیں لوٹائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملاقات کی ہے کہ بھائی کرن کی رہنے والے سونے کلر کے محمد اویس نام ہے، وہ کہاں پر ہے؟ بولے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آ کر وہ ملاقات کی، سلام کیا، بولے السلام علیکم۔ تو میرے دوستو سلام کی جواب لینے کے بعد بولے آپ کون ہیں؟ بولے میں محمد اویس ہوں۔ بولے آپ کون ہیں؟ بولے میں محمد عمر بن خطاب ہوں۔ بولے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں؟ تو کہنے لگا جی میں عمر فاروق ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ بولے یہ بات آپ نے کہاں سے سنے؟ کہ میرے رسول نے بتایا کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف تو آپ کبھی بھی اللہ رب العزت آپ کی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، جس کے لیے بھی آپ دعا فرماتے ہیں اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں جب میرے ماں بیمار تھی تو میں اپنے ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ اب میں نے بار بار اللہ کے رسول سے پیغام بھجواتے رہے کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کروں، اللہ کے رسول کی دیدار کروں، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے منع فرما دی ہے۔ تو میں نے ماں کی خدمت کرتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، اور اللہ رب العزت اور میرے ان دونوں ہاتھوں کو اس سے بابرکت اس لیے بنایا ہے کہ ماں کی میں اتنا خدمت کیا کرتا تھا کہ میرے رب میرے ہاتھ کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ مجھے میرے ماں کی دعاؤں کی وجہ سے آج رب العزت میرے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اب میرے لیے بھی یہ دعائیں فرما دیں۔ پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو بھی ساتھ لے کر دعا فرمائی۔ میرے دوستو ماں کتنی بڑی چیز ہے، ماں کتنی بڑی چیز ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آج ہمارے یہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو چکے ہیں میرے دوستو۔ ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ صحیح جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں گالیوں سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے باتوں کو سن نہیں رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں، ہمارے بچے نماز کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تھوڑی سی 19-20 ہو گئے میرے دوستوں، آج سب سے پہلے بچوں کو فرمائش ہوتی ہے کہ کھانا کیا پکانا؟ بولے بھائی فلاں سے پوچھو، اب پھر فلاں سے پوچھو۔ ماں کی اختیار نہیں ہے نہ باپ کی اختیار ہے، سب سے پہلے بچوں سے پوچھو، بچوں کے اختیار ہے کہ کیا پکانا ہے، قورمہ پکانا ہے، بریانی پکانا ہے،
या और स्टू पकाने हैं या और कोई चीज पकाने हैं, कौन सी चीज पकाएं? तो बच्चों से पहले बच्चों की फरमाइशें होती है। मेरे दोस्तों, आज हमारे बच्चे बदतमीज होने का वजह यही है कि हम अपने बच्चों को दीन की तरबियत नहीं दी। हम अपने बच्चों को अपने उलमा, अपने बुजुर्गान दीन की सोहबत में कभी नहीं बैठाया। हम उनको कभी अल्लाह की कुरान नहीं सिखाए, कभी रसूल के हदीस की तरफ इनको मुतवज्जो नहीं किए। हाँ? आज अगर हम रसूल के हदीस की तरफ मुतवज्जो करते, कुरान की तरफ मुतवज्जो करते, हमारे उलमा और बुजुर्गान दीन की तरफ हम अगर इनको मुतवज्जो करते, दीन अगर इनको सिखाते, कुरान अगर इनको सिखाते, तो कभी यह हमारे बच्चे कभी हमारे साथ नाफरमानियां नहीं करते। मेरे दोस्तों, आइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है मेरे दोस्तों कि वो शख्स बदबख्त और शकी है, वो शख्स बदबख्त और शकी है जिसने वालिदैन में से एक या दोनों को पाया ना, दोनों के पाने के बावजूद भी ना वो उनकी खिदमत करके जन्नत की टिकट हासिल नहीं कर पाया। वालिदैन दोनों में से कोई एक या दोनों मेरे दोस्तों बुढ़ापे में पहुंच गए। अब जब बुढ़ापे में वालिदैन पहुंच जाते हैं मेरे दोस्तों, तो गुस्सा भी करने लगते हैं, दिमाग चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी बच्चों की जैसे हरकतें करते हैं। अगर बहुत ज्यादा उम्र हो जाते हैं, 70-80 साल, 80-90 साल की उम्र में, तो बच्चों की जैसे हरकतें कर रहे होती हैं, लेकिन बच्चे उस चीज को पसंद नहीं फरमाते। मेरे दोस्तों, ऐसे भी बच्चे हैं कि भाई माँ जो है मजजूफ है, पागल किस्म की है, कि माँ की तारुफ कराने में ससुराल में शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों में माँ की तारुफ कराने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो आज डॉक्टर बन गए, वो आज इंजीनियर बन गया, वो बहुत बड़े तालीमी याफ्ता बन गए। मेरे दोस्तों, बड़े तालीमी याफ्ता बन गए, लेकिन बड़े पैसा वाले बन गए, बड़े दौलत वाले बन गए, बड़े तवंगर हो गया। वो ज्यादा पैसे की वजह से उसके अंदर इतनी गमन आ गया, इतना रियाकारी आ गई, वो अपने माँ को पहचान नहीं कराते हैं, माँ की तारुफ नहीं कराते हैं कि मेरे माँ तो पागल है, कि मेरे माँ पागल है, हम इस पागल की तारुफ कैसे कराएं? मेरे दोस्तों, कि तू जिस माँ की बतन से आया, तू जिस माँ की बतन से आया, तुझे 9 माह 9 दिन तेरे माँ ने अपने पेट के अंदर लेकर इधर से उधर घूमते रहे, कभी इधर से करवट ले रहे होते, कभी इस तरफ करवट ले रहे होते हैं ना। कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। तेरे पेशाबों में तेरे माँ सोती थी, तेरे पेशाबों में तेरे माँ सोती थी, और तुझे सूखी जगह पे सुलाते थे, और फिर तुम्हें एक एक दाना करके तुम्हारे मुंह के अंदर दबा कर देते थे। है जब तुम शादी करोगे बच्चों, आए मेरे नौजवानों, आए मेरे नौजवानों, आए मेरे बच्चों, सुन लो, समझ लो, जब तुम शादी करोगे, जब तुम्हारे बच्चे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएंगे, तुम अपने बच्चों की हाल देखोगे। एक एक दाना दबाकर तुम अपने बच्चों के मुंह में डालोगे, गोश्त चबाकर अपना मुंह अपने बच्चों की मुंह में डालोगे, फिर पीटर बनाकर अपने बच्चों के मुंह में डालोगे, फिर तुम उसी तरीके से जब अपने बच्चों की पेशाब में सोकर ना अपने बच्चों को खुश्क जगह में सुलाओगे, तो उस बात को याद करना कि मेरे माँ ने हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई, मेरे बाप ने हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई, वो कितने ही मेहनत से मजदूरी की होगी, कितना ही मेहनत से हमारे लिए कमाए होंगे, मेरे बाप ने कितना कुर्बानी दिया होगा, कितनी मुशक्कत उठाए होंगे, कितनी पसीना बहाए होंगे। लेकिन आज वही तुम्हारी औलाद, आज मैं उसी की औलाद, मैं उसके साथ क्या सलूक कर रहा हूं, मैं उसके साथ क्या हरकतें कर रहा हूं, क्या बदसलूकियां कर रहा हूं। अल्लाह ने इसी वजह से मेरे दोस्तों फरमाया कि वालिदैन के साथ बदसलूकी करना क्या है, हराम है। कि तुम जिस माँ के बेटे हो, जिस बाप के बेटे हो, तुम भी आज बाप हो, तुम भी आज माँ हो। तुम अपने माँ बाप को सोचो, तुम अपने माँ बाप को जब देखोगे, उनकी तरफ जब अपने बच्चों की तरफ जब गौर करोगे, तुम्हें भी याद आएंगे, तुम्हारे माँ बाप को भी अपने औलाद याद आएंगे। तो उस वक्त में अगर तुमने बदसलूकी किया, ये मखाफत अमल है। देखना, तुमने अगर तुम्हारे बाप को जंजीरों से बंध कर रखे हो, तुमने तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी की हो, तुमने तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे बाप को गालियां बके हो, तुमने तुम्हारे बाप के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, अपने जबान के जरिए से उनको तकलीफ दिया होगा या अमल के जरिए से तकलीफ दिया होगा, याद रखना, इस बात को लिख कर रखना कि वही सलूक तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ करेंगे। यकीनन है ये मकाफत अमल है। बच नहीं पाओगे कि तुमने तुम्हारे बाप को समंदर में बहा दी, तुम्हारे बेटे भी तुम्हें समंदर में बहा देंगे।
تمہارے بیٹے بھی تمہیں صحیح سلامت نہیں رکھیں گے. تم نے تمہارے باپ کے ساتھ بدتمیزی کیا, تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں گے. یہی مکافت عمل ہے. تم نے اپنے زبان سے اپنے باپ کو نہ اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا تو تمہارے بیٹا بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں گے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس نے والدین میں سے دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پایا نہ ان کی خدمت کر کے اپنے جنت کی ٹکٹ حاصل نہ کیا تو وہ سب سے بڑے بدبخت ہے, وہ سب سے بڑے بدبخت اور شقی ہے. میرے دوستوں, والدین کی دونوں کی قدم کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے. جنت کی دروازوں میں سے جنت کے دروازوں میں سے دروازے ہیں. افضل دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے, دروازوں کی درمیان والا اور افضل دروازہ ہیں تمہارے باپ کی, تمہارے ماں کی قدم کے نیچے. یہ تمہارے مرضی ہے, آپ تم کیا کرنا ہے کہ ان کی خدمت کر کے نہ وہ دروازہ حاصل کرنا ہے نہ یا کھو دینا ہے اس دروازہ کو, یا بدسلوکی کر کے اس سے نہ اپنے لیے دروازے کو بند کر لینا. کیا کرنا ہے اب تمہارے اوپر اختیار ہے. اے میرے نوجوانوں, میرے نوجوان بھائیوں اور میرے دوستوں, میرے پیاروں, سمجھ لو, ماں باپ کی خدمت کرو, خدمت کرنے والے بن جاؤ. بہرحال فرمائے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا تمہارے اوپر واجب ہے, ضروری ہے. ان کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا تم پر حرام ہے, اللہ نے حرام کرا دیا. ان کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے.